کہ اس آنے والے سفر کو بادشاہ غدیر سے شروع کیا جائے اور بادشاہ غیرت پہ لے جا کے ختم کر دیا جائے. جانتے ہیں بڑی بڑی روایات ہیں مصائب کی دنیا کی، بڑی بڑی روایات ہیں. میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. بہت بڑے خطیب، خدا غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ذاکر مولا ذاکر حسین، ہمارے علاقے کا نام بڑا دنیا کے کونے کونے تک ذاکری کے حوالے سے پہنچایا. میسا میسر علامہ فیروز درابدی خطابت کی دنیا میں ایک پہاڑ، ایک منارہ، ایک شناخت. وہ روایت پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب قافلہ مدینے سے کربلا آیا تھا تو اس قافلے میں 64 بچے تھے، 64. اور جب یہ قافلہ کربلا سے واپس مدینے گیا ہے تو صرف 4 بچے بچے. کیا اس کے بعد بھی کوئی مصائب کی ضرورت ہے؟ بھائی نے بڑے خوبصورت مصائب پڑھ دیے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سب نے بڑا اچھا کلام، کاظمی صاحب نے، ہمارے بھائی نے، سب نے اچھا پڑھا. مگر یاد رکھیے گا مصائب کا تعلق سننے سے نہیں ہے، محسوس کرنے سے. مرحوم فیروز صاحب پڑھا کرتے تھے، خدا غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند. کہتے ہیں جب قافلہ مدینے سے آیا تھا تو 64 بچے تھے. جب واپس کربلا سے مدینے گیا ہے تو صرف 4 بچے بچے. تمہیں تو زندگی گزر گئی نا اس فرش عزا پہ بیٹھتے ہوئے، ماں کی آغوش سے اس فرش عزا پہ آ رہے ہو، اور انشاءاللہ موت کے دہانے تک اسی فرش عزا پہ رہو گے. میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ 64 بچوں میں 60 بچے جو شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ کیسے ہو گئی شہادت؟ جانتے ہیں آپ روایت کیا کہتی ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ کربلا میں بہت سے بچے مارے گئے. اب اس کے بعد کا جملہ برداشت کر لیجیے. روایت کا جملہ ہے کہ کربلا میں 9 مائیں وہ تھیں جن کے بیٹوں کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا. رونے میں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ اسے رونے آئے ہو جو خون رویا ہے. اسے رونے آئے ہو کہ جو جب جب رویا یہ کہہ کے رویا، بابا آپ کو رونے کا حق ادا نہیں ہوا. اے میرے بابا 40 برس سید سجاد خون روئے. کہا کہ 64 بچے. آپ جائیے، کہاں ہے روایت؟ نہیں. جانتے ہیں آپ کربلا گئے ہیں، خدا آپ سب کو کربلا بلائے، بار بار بلائے. یہ جو لوگ کربلا گئے نا، ان کے ہاتھوں پہ قرآن رکھو اور ان سے قسم کھلواؤ اور پوچھو کہ کربلا سے کوفے کی دوری کتنی ہے؟ کتنی دوری ہے بھائی؟ تقریباً 100 کلومیٹر مانو گے نا، تقریباً 100 کلومیٹر ہے. کربلا سے کوفے کی دوری 100 کلومیٹر ہے. ہم جیسا جوان، آپ جیسا جوان جب بہت زور اور طاقت کے ساتھ مشی کرتا ہے تو یہ سفر 3 دن میں طے کرتا ہے. 3 دن میں طے کرتا ہے نا، میں تو پڑھ چکا. 3 دن میں یہ سفر طے ہوتا ہے. مگر آل محمد کی غربت بتاؤں. آل محمد کی غربت یہ ہے کہ قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چلا ہے اور 12 محرم کی صبح کوفہ پہنچ گیا. جزاک اللہ. میں پڑھ چکا ہوں. اب اس کے بعد کوئی مصائب کی گنجائش نہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ تم کیا سن رہے ہو، بس ایک جملہ اور کہہ دوں. اور اس قافلے کا کمال یہ تھا کہ اس قافلے میں شمر گھوڑے پہ سوار تھا اور سجاد پیدل چل رہے تھے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباد اللہ کے. خود سوچیے بھئی یہ اتنا لمبا سفر اتنی جلدی کیسے طے ہو گیا؟ بتائیے. چلیے ایک سوار ہے وہ تیز چلے گا، ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہے، اونٹ پہ سوار ہے، مگر نہیں پیدل اگر کوئی چلتا ہے. اور سنیے، جب آپ سفر کرتے ہیں نا، جب مشی کرتے ہیں 100 کلومیٹر کی، قسم خدا کی کھانے والے کم ہوتے ہیں، کھلانے والے زیادہ ہوتے ہیں. پانی پینے والے کم ہوتے ہیں، پانی پلانے والے. سجاد 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا. کتنی تیز سفر کیا ہوگا. 11 محرم کو قافلہ چلا ہے اور 12 محرم کی صبح وارد کوفہ ہو گیا. کتنی تیز ہوگا. تمہیں نہیں احساس ہے کہ سجاد کو کتنی تیز چلا کے لائیں؟
سجاد ایسے نہیں چلے. ایک ملعون کو معین کیا گیا تھا کہ جب سجاد رکے تجھے تعزیہ نامہ لائے. سنیں گے یہ قافلہ یاد رکھیے گا. 10 محرم میں اور 11 محرم میں فرق جانتے ہیں سب سے بڑا کیا ہے؟ جسے ماتم کرنا ہے وہ جملہ سن لے. 10 محرم میں اور 11 محرم میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ 10 محرم وہ دن ہے جس دن علی کے بیٹوں کی کربلا ختم ہو گئی ہے. 11 محرم وہ ہے جس دن سے علی کے بیٹیوں کی کربلا شروع. زینب کی کربلا، ام کلثوم کی کربلا، سکینہ کی کربلا، کبرا کی کربلا، لیلا کی کربلا، رباب کی کربلا، ام فروا کی کربلا. اب یہ قافلہ جا رہا ہے. کہاں گئے وہ 64 بچے؟ کہاں گئے 64 میں سے وہ 60 بچے کہاں گئے؟ تو مولانا مرحوم علامہ فیروز صاحب پڑھا کرتے تھے کہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے نا، تو جب ان بچوں کی ماؤں کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا تو ایسے نہیں بٹھایا گیا جیسے بٹھایا جاتا ہے، بلکہ ان کے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے. سمجھ گئے نا؟ ان کے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے. اب ماں کے ہاتھ تو بند گئے پسے پشت، اور ان کے جو بچے تھے نا چھوٹے چھوٹے 3.5 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، ان بچوں کو ماؤں کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے. اور جب لٹکایا گیا تو ہاتھ باندھے نہیں گئے، ایسے ہی کر کے لٹکا دیا گیا. تم خود سوچو اگر کسی بچوں کو کسی بلندی پہ ایسے کر کے لٹکاؤ گے کتنی دیر لٹکے گا؟ بولیے بھائی. ماں کے تو ہاتھ پسے پشت بندے اور بچے کو ماں کی گردن میں ایسے لٹکا دیا گیا. اور شمر کمینے نے حکم دیا کہ اونٹوں کو دوڑاؤ. میں مسائل پڑھ چکا. جب اونٹ دوڑتے تھے تو بچہ آہستہ سے ماں کے کان میں کہتا تھا اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں، اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں، اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں. ماں کہتی تھی میرے لال میرے ہاتھ بندھے ہیں، اماں میں گر جاؤں گا. کہتی ہے میرے لال میں بچہ نہیں پاؤں گی. یہ کہتے کہتے بچے کے ہاتھ چھوٹتے تھے، بچہ زمین پہ گرتا تھا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کی کمر پہ لگ گرتا تھا. اماں خدا حافظ، اے میرے لال تجھے محمد کے دین پہ قربان کر دیا، اے میرے لال میں خالی گود کربلا سے.